بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ جب انسان کے دل میں شیطان جگہ کر لیتا ہے، اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اپنا گھر بنا لیتا ہے، تو اب اگر یہ انسان، یہ مومن ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرے گا تب بھی شیطان اس سے دور نہیں ہوگا۔ تو چارہ کیا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ سے شیطان کو دور کرے؟ اس کے لیے ہم نے بیان کیا تھا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ وہ بری عادات، وہ برے اعمال کہ جن کی وجہ سے شیطان اس کے دل میں گھر کر چکا ہے، ان کو ترک کرے، ان کو چھوڑ دے۔ جب یہ شخص ان بری عادات کو چھوڑ لے گا تو اب اگر شیطان اس کے دل میں آئے گا اور یہ یاد خدا میں مشغول ہو جائے گا تو خود شیطان اس سے دور چلا جائے گا اور اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ انہی بری عادات میں سے ایک ہے ریاکاری۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ریاکاری رؤیت سے ہے۔ رؤیت کا معنی دکھانا ہے، یعنی جب کوئی شخص ایک عمل کو انجام دے، خواہ وہ عمل عبادی ہو، عبادت کا عمل ہو، یا اس کے علاوہ ہو، کسی غیر کو دکھانے کے لیے انجام دے جس سے وہ یہ چاہتا ہو، مقام کو منزلت خواہی کرنا چاہتا ہو، تو ایسے عمل کو ریا کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو یہ عمل انجام دے رہا ہے اسے ریاکار کہتے ہیں۔ پروردگار متعال نے اس کی بہت مذمت کی ہے۔ ریا کیسے ہو سکتا ہے؟ ریا چند طریقے سے واقع ہو سکتا ہے۔ ریا دین میں کوئی کرے تو دین میں بھی واقع ہو سکتا ہے۔ کیسے کرے گا؟ یعنی خود کو انسان پشمردہ دکھاوے، لوگوں کو دکھاوے، ایسے اپنے آپ کو دکھائے کہ اس کی آنکھیں مرجھا چکی ہوں، اس کا چہرہ مرجھا چکا ہو اور اس کی آنکھیں سرخ ہوں، یعنی گویا کہ دکھا رہا ہو کہ میں شب زندہ داری کرتا ہوں، میں نماز تہجد پڑھنے والا ہوں اور میں خدا کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہوں۔ اپنے لباس کو صحیح نہ کرے، گویا کہ دین میں، دین کی وجہ سے مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اپنے لباس کو صحیح کر سکوں، میرے یعنی اپنے بالوں کو صحیح نہ کرے، دکھانا چاہتا ہے کہ میں اتنا یاد خدا میں مگن ہوں کہ مجھے اتنی فرصت نہیں کہ میں اپنے بالوں کو ٹھیک کر لوں۔ لیکن اس عمل کو دو طرح سے انسان انجام دے سکتا ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ واقعاً وہ حقیقتاً خدا کی عبادت کرنے والا ہو، اور ایک مرتبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دے، تو اس وقت یقیناً یہ عمل ریا حساب ہوگا اور اس شخص کو ریاکار کہا جائے گا۔ ریا لباس میں صوف کا لباس پہنے، اپنے بازوؤں کو کوتاہ رکھے، اپنے پیراہن کو، اپنی شلوار کو اونچا رکھے، اور اس طرح سے لوگوں کو دکھائے کہ میں بہت زاہد ہوں، اس لیے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ کہیں کہ یہ بہت زاہد ہے، اس کی تعریف کریں۔ اپنی داڑھی کو رنگ کرے۔ ریا عمل میں انسان نماز پڑھے دکھانے کے لیے، حج کرے دکھانے کے لیے، سجدہ کرے دکھانے کے لیے۔ سجدہ کہ جو فنا فی اللہ کی حالت رکھتا ہے، کا مقام رکھتا ہے، اس کو غیر کو دکھانے کے لیے انجام دے۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس سے اس کی غرض لوگوں کو دکھانا ہو، تو کیا اس کی نماز جو ہے اس کی گردن سے اس کی تکلیف کو، شرعی ذمہ داری کو ساقط کر دیتی ہے یا نہیں؟ تمام علماء نے بالاتفاق لکھا ہے
اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ریا اگر عبادت میں ہو، نماز میں ہو، اسی طرح سے حج میں ہو، روزے میں ہو، یہ مبطل عمل ہے، عمل کو باطل کر دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ نماز، وہ روزہ انسان کی گردن پر باقی رہتا ہے، کیونکہ اس کو چاہیے تھا اس عمل کو خالص خدا کے تقرب کے لیے انجام دیتا۔ اس نے عمل میں ریا کیا۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ریا کی صورت میں، ریا کرتے ہوئے سجدہ کرے، غیر کو دکھانا چاہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کفر باللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے جب نماز پڑھی خدا کے غیر کے لیے پڑھی، اس نے سجدہ کیا خدا کے غیر کو سجدہ کیا، یہ کفر ہے خدا کے ساتھ، یہ شرک ہے خدا کے ساتھ۔ اس شخص کی حالت اسی غلام کی طرح کی ہے، اسی درباری کی طرح کی ہے کہ جو ساری رات بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے، اور بادشاہ یہ سوچے اس نیت سے کہ بادشاہ کے پاس اس کی ایک کنیز ہو اس کو دیکھنے کے لیے، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ خدا کے لیے عمل کو انجام دے رہا ہے، اور بادشاہ کے درباری یہ سمجھے کہ یہ کتنا شخص بادشاہ کا باوفا ہے، وفادار ہے، کہ یہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ بادشاہ کی کنیز پہ آنکھیں جمائے بیٹھا تھا، اس سے چشم چرانی کر رہا تھا۔ یہ ریاکار بھی ایسے ہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے عمل کو انجام دے رہا ہے، لیکن یہ مقام خواہی کے لیے، منزلت خواہی کے لیے عمل کو انجام دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ اور یہ شرک میں مبتلا ہے جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے اور وہ غیر کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کی نیت ریا ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ کھلم کھلا شرک کر رہا ہے، یہ کھلم کھلا شرک کر رہا ہے۔ اس کی نماز باطل، اس کا عمل رائے گان، اور دوسری طرف سے یہ شخص خدا کا استہزاء کر رہا ہے، خدا کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جب کوئی شخص ریا کرتا ہے تو پروردگار متعال اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ میرے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یہ عمل میرے دکھاوے، یہ عمل کسی کے لیے کر رہا ہے، سجدہ میرے لیے کر رہا ہے لیکن دکھانے کے لیے دوسروں کو، یہ میری ذات کا استہزاء کر رہا ہے، میری ذات کا مذاق کر رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ ریا ایک برا ترین اور منفور ترین فعل ہے خدا کے سامنے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک پیسے والا امیر شخص ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ عالم سے کہا جائے گا تو نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی؟ یہ کہے گا پروردگارا ساری زندگی لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اور پڑھنے میں خرچ کر دی، مالک میں نے اپنے دن اور رات کو تیرے لیے خرچ کیا، صرف کیا تعلیم اور تعلم میں۔ خداوند متعال کی طرف سے آواز ہے کہ نہیں، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو پڑھتا تھا اس لیے کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت پڑھا لکھا ہے، یہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے اور بہت پڑھنے والا ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور لوگ ایسے ہی کہتے تھے، انہوں نے ایسے ہی کہا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، تو نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تجھے نعمت دی تھی، ہم نے تجھے نعمت دی تھی، تو نے ہمارا مال، اس نعمت کو کہاں خرچ کیا؟ پروردگارہ دن اور رات تیری طرف سے صدقہ کرتا رہا۔ خداوند متعال کی طرف سے آواز ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔
تو نے اپنے مال کو اس لیے خرچ کیا اور اس لیے خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ جواد ہے، اس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، یہ خدا کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والا ہے، اور لوگ ایسے ہی کہتے تھے۔ تو نے ان لوگوں سے یہ اگلوانے کے لیے، یہ کہلوانے کے لیے کہ یہ تو بہت سخی ہے، اس لیے اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ شہید کو لایا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کو کیسے خرچ کیا؟ پروردگارہ تیری راہ میں اتنا جہاد کیا، تو نے حکم کیا تھا، تو نے دستور دیا تھا کہ جہاد کرو، جہاد کیا، اتنا جہاد کیا کہ تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ خداوند متعال کی طرف سے آواز آئے گی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ اب جواب آئے گا کہ تو میدان میں جایا کرتا تھا لڑنے کے لیے، اس لیے کہ تجھے لوگ کہیں یہ بہت بڑا جنگجو ہے، بہت بہادر ہے، ہر جنگ میں ڈٹ کر لڑتا ہے۔ تو اس لیے گیا تھا کہ لوگوں کو دکھا سکے اور لوگ یہ کہہ سکے تیرے لیے کہ تو بہت جنگجو بہادر ہے، میرے لیے عمل کو انجام نہیں دیا، اور لوگ ایسے کہتے بھی تھے کہ تو بہادر ہے۔ ریاکار جب ریا سے عمل کو انجام دیتا ہے، گویا کہ خدا کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ خود کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پروردگار متعال ہمیں اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عنایت کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔